बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पेशावर में होने वाले साने के बाद ना सिर्फ उस साने को सियासी रंग दिया जा रहा है, बल्कि एक पूरा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि जो कुछ हो रहा है और दहशत गर्दी की नई लहर इमरान खान की पॉलिसीज़ की वजह से थी। ये सारा मामला और इसके साथ साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, तलबियों के नोटिसेस, सर पर नाअहली की तलवार, गिरफ्तारी का ख़तरा, यहाँ तक कि जान से मरवा देने का ख़तरा और दहशतगर्द तंजीमों को इमरान खान के कत्ल के लिए पैसे दिए जाने का इंकशाफ, ये सारी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं और इस वक्त इमरान खान के लिए बहुत कुछ तैयार कर लिया गया है। लेकिन इस सब में इमरान खान ने कल खामोशी तोड़ी है और इमरान खान ना सिर्फ गरजा है बल्कि बरसा भी है और भिगो भिगो कर अपने तमाम मुखालिफिन को मारी हैं और पूरा मामला ना सिर्फ पूरी कौम के सामने रख दिया है बल्कि आसिफ अली जरदारी, उसके साथ ही साथ पूरी की पूरी पीडीएम हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत की तमाम जमातें और ताकतवरों के लिए भी तमाम तर उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। वहीं दूसरी जानब कुछ बड़ी सियासी डेवलपमेंट्स भी हैं, पॉलिटिकल अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। फवाद चौधरी की रिहाई, उनकी ज़मानत की खबर आई, लेकिन उसके फ़ौरन बाद अदालत को ताले लग गए। मामला क्या है, माजरा क्या है, उस पर भी बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बाद गवर्नर पंजाब ने भी इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया है। इंतखाबात का मामला आखिर कहाँ जाकर रुकना है, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है और ज़ाहिरी बात है कि लोगों के ज़हनों में है। सबसे पहले मैं फवाद चौधरी के हवाले से कुछ अपडेट्स आपके सामने रख देता हूँ। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की दरखास्त ज़मानत मंजूर कर ली है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नफरत फैलाने से मुतालिक केस में फवाद चौधरी की जानिब से दायर दरखास्त ज़मानत बाद अज गिरफ्तारी पर समात इस्लामाबाद की सेशन अदालत में हुई। दौरान समात तफ्तीशी अफसर ने केस का रिकॉर्ड अदालत में पेश किया, जबकि फवाद चौधरी की जानिब से उनके वकील बाबर अवान अदालत में पेश हुए, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से वकील साद हसन पेश हुए। दौरान समात जज फैजान हसन हैदर गिलानी का फवाद चौधरी के वकील बाबर अवान से मुकालमा करते हुए कहना था, मुबारक हो, केस का रिकॉर्ड आ गया है। बाबर अवान ने अपने दलाइल में कहा कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद मुद्दई मुकदमा है, वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं। इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी इनफरादी तौर पर खुद रियासत नहीं है। मेरा सवाल है, क्या इलेक्शन कमीशन हुकूमत है? इलेक्शन कमीशन रियासत नहीं। किसी को कहना कि तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा मतलब धमकी देना नहीं है। उनका कहना था बगावत की दफ़ा इनफरादी तौर पर कुछ नहीं, बगावत की दफ़ा को सियासी रंग दिया गया। लगाने को तो मुकदमे में कत्ल की दफ़ा भी लगा सकते हैं। केस साबित होने पर इन दफ़ात पर 10 से 15 साल की सज़ा हो सकती है। तो ये सब कुछ हुआ। दौरान समात जज फैजान हैदर गिलानी ने रिमार्क्स दिए कि फवाद चौधरी ने मुकदमे के एक मखसूस हिस्से पर तनकीद की। फवाद चौधरी की तरफ से घर वालों के बारे में बात करने का क्या मतलब है? फवाद चौधरी सीनियर वकील और पार्लियामेंटेरियन है। फिर जज फैजान हैदर गिलानी ने इस्तिफसार किया कि मुंशी के लफ्ज़ को गलत क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि इलेक्शन कमीशन के मुलाजिम को टारगेट करके मुंशी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। उनके बयान से अवाम में नफरत फैलाई जा रही है। फवाद चौधरी ने टेलीविजन पर कहा कि मुल्क में बगावत फ़र्ज है। सोशल मीडिया पर तूफ़ान बदतमीज़ी जारी है। पुलिस की जानिब से डॉक्यूमेंट्री शवाहिद इकट्ठे किए गए। फवाद चौधरी की दरखास्त ज़मानत की मुखालफत करते हैं। खैर, एडिशनल सेशन जज फैजान गिलानी ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फवाद चौधरी की ज़मानत बाद अज गिरफ्तारी की दरखास्त मंजूर करते हुए उन्हें 20,000 के ज़मानती मचलके जमा कराने का हुक्म दिया। एडिशनल सेशन जज फैजान हैदर गिलानी ने फवाद चौधरी की मशरूत ज़मानत मंजूर करते हुए रिमार्क्स दिए कि इस शर्त पर ज़मानत मंजूर कर रहा हूँ कि फवाद चौधरी दोबारा ऐसा बयान नहीं देंगे। पार्लियामेंटेरियंस को ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए। अब ये एक तरफ एक मामला
چل رہا تھا، دوسری جانب یہ خبر آئی کہ سیشن جج طارق محمود خان کا جو عملہ ہے وہ تالے لگا کر چلا گیا ہے، اور فواد چودھری کی جو ضمانت کا سمن جاری ہونا تھا اس کو وہ جو ہے وہ نہیں جاری ہوا، اور نمبرز بھی بند کر دیے گئے، اور بالآخر بڑے انتظار کے بعد جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ طے پایا، اور اس کے بعد فواد چودھری کو جو ہے وہ رہا کیا گیا۔ دوسری جانب جو ہے خیبر پختونخوا کے بعد پنجاب کے گورنر جو ہیں انہوں نے بھی الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ امن و امان کی صورتحال اور دیگر چیزوں کو بھی مد نظر رکھ دیا جائے، اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن صوبے کے اندر انتخابات کروائے۔ تو گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے صوبے میں انتخابات کے معاملے پر الیکشن کمیشن، اسپیکر پنجاب اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے سابق پارلیمانی لیڈر عثمان بزدار کو خط لکھا ہے۔ گورنر پنجاب نے اپنے خط میں الیکشن کی کوئی تاریخ نہیں دی۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ملک کی موجودہ سیکیورٹی اور اقتصادی صورتحال کو سامنے رکھا جائے۔ گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے الیکشن کی تاریخ مقرر کرنے سے پہلے تمام سٹیک ہولڈرز سے مشاورت کرے۔ الیکشن کمیشن کو شفاف اور منصفانہ طریقے سے حالات کا جائزہ لے کر آگے بڑھنا چاہیے۔ خط میں گورنر کی جانب سے اسمبلی تحلیل کرنے کی آئینی شک کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ گورنر اسمبلی تحلیل کرے تو آرٹیکل 105 کی شک 3 کے تحت تاریخ دینے کا پابند ہے۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اور یہ معاملہ کس طرف جو ہے وہ لے جایا جا رہا ہے، اس میں جو ہے وہ دلیل دی جائے گی کہ ملک کے اندر جو ہے وہ حالات خراب ہیں۔ کے پی کے اندر آپ کو پتہ ہے سانحہ پشاور ہو چکا ہے، پنجاب کے اندر بھی میاں والی والے تھانے پر جو ہے وہ حملہ ہوا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ اب وجوہات بنا کر ان جو انتخابات جو ہے ان کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دوسری جانب عمران خان کو آصف علی زرداری نے آپ کو پتہ ہے کہ نوٹس بھیجا، جس میں انہوں نے کہا کہ 4 دن کے اندر غیر مشروط معافی مانگیں ورنہ پھر آپ کو ہرجانہ دینا پڑے گا، آپ کو اتنے ارب روپے دینا پڑیں گے، تو اور یہ جو ہے حد کے عزت کا کیس جو ہے وہ چلے گا۔ اب اس پر سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ آصف علی زرداری شوق سے حد کے عزت کا دعویٰ کریں۔ عمران خان نے زمان پارک لاہور میں سینئر صحافیوں سے ملاقات کی اور تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ آصف زرداری سے متعلق دیے گئے بیان پر قائم ہوں، سابق صدر شوق سے حد کے عزت کا دعویٰ کریں۔ عمران خان نے مزید کہا کہ حد کے عزت کا دعویٰ وہ کرتے ہیں جن کی اپنی کوئی عزت ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسمبلیاں تحلیل کرنا میری بہترین حکمت عملی تھی، اسمبلیاں تحلیل ہوتے ہی حکومت بند گلی میں آ چکی ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اسمبلیاں تحلیل نہ کرتے تو عام انتخابات نہیں ہونے تھے، 90 روز میں انتخابات نہ کروائے گئے تو آئین شکنی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ابھی میرا ایک اور میڈیکل چیک اپ ہونا ہے، پھر انتخابی مہم کا آغاز کروں گا۔ ایک جانب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو دوسری جانب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دہشت گردی ہے اور یہ تمام تر چیزیں ہیں۔ اس میں شہباز شریف نے بڑی عجیب و غریب سٹیٹمنٹ دی ہے، اور شہباز شریف کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کسی کام لیے بغیر سوال کیے کہ دہشت گردوں کو کون واپس لایا اور کس نے کہا تھا یہ جہادی پاکستان کے دوست ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ 10 سال میں وفاق کی جانب سے کے پی کو ملنے والی رقم کے استعمال پر سوالات اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ 417 ارب روپے خیبر پختونخوا کو ادا کیے گئے ہیں۔ 417 ارب روپے کہاں استعمال ہوئے؟ کہا جاتا ہے کہ ہمیں پیسے نہیں ملے، لیکن انہیں سالانہ 140 ارب روپے ملے۔ یہ پیسہ پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے بہتری کے لیے استعمال ہونا تھا، لیکن پیسہ کہاں گیا خدا جانے۔ یعنی اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ انہوں نے کی ہے۔ اب یہ کسی بھی طریقے سے اس تمام تر دہشت گردی کا ذمہ دار عمران خان کو ٹھہرانے پر تلے ہوئے ہیں، اور اس سارے معاملے کو سیاسی رنگ دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ اب عمران خان کا کہنا ہے کہ ملک میں دہشت گردی اور مہنگائی کا ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ عمران خان نے لاہور میں کارکنوں سے
بذریعہ ویڈیو لنک بھی خطاب کیا کہ میں ملک میں دہشت گردی اور مہنگائی کا ذمہ دار نہیں ہوں، آج میری حکومت ہے ہی نہیں تو میں ذمہ دار کیسے ہو سکتا ہوں؟ برے حالات کی ذمہ دار میری حکومت سے پہلے 30 سال سے اقتدار میں رہنے والوں پر ہے، میں حکومت میں ہوتا تو میں جواب دہ ہوتا۔ عمران خان نے کہا کہ پشاور حملے پر افسوس ہے، تفتیش سے پہلے گورنر نے الیکشن ملتوی کرنے کا خط کیسے لکھ دیا؟ پشاور حملے کو استعمال کر کے یہ الیکشن آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں امن کے لیے طالبان سے مذاکرات کرانے میں سہولت کاری کی، امریکیوں کے انخلا پر افغانستان میں خانہ جنگی کا خطرہ تھا، افغانستان میں خانہ جنگی ہوتی تو پاکستان متاثر ہوتا۔ عمران خان نے کہا کہ جنرل باجوہ سے کوئی اختلافات نہیں تھے، ہم ایک پیج پر تھے جس کے باعث بہت سے اچھے کام ہوئے، لیکن توسیع ملنے کے بعد باجوہ نے کہا کہ احتساب سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ باجوہ نے مخالفین کو NRO دینے کو کہا تو میں نے منع کر دیا۔ عمران خان نے کہا کہ باجوہ سے دوسرا اختلاف جنرل فیض کے مسئلے پر ہوا، افغان بے امنی کے اثرات کا خدشہ تھا، اس لیے فیض کو عہدے پر رکھنا چاہتا تھا، آج میری حکومت ہوتی تو میں جواب دہ ہوتا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہو چکی ہے، پنجاب اور KP دونوں کے اندر دہشت گردی ہوئی ہے، اور اس دہشت گردی کا وکٹمائز جو ہے وہ عمران خان کو ٹھہرایا جا رہا ہے، اور عمران خان نے بار بار یہ کہا کہ پروپیگنڈے کے ذریعے کسی اور کی جنگ کو ہماری جنگ بنایا گیا، پاکستان نے اس جنگ میں شرکت کی، افسوسناک ہے کہ ڈالرز بھی ملے، پہلے کہا گیا کہ افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف لڑنا ہے۔ تو یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے ہے، اور عمران خان کی جانب سے اس پر دو ٹوک انداز میں جو ہے وہ ایک رد عمل دیا گیا ہے، اور عمران خان کی جانب سے امپورٹڈ حکومت اور طاقتوروں کو جو عمران خان کے خلاف ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو پوری طرح سے جواب دیا گیا ہے، اور عمران خان نے پوری قوم کے سامنے اصل مقدمہ رکھ دیا ہے۔